اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی نزول کے آغاز کا بیان. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وحی کا آغاز میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے. جو بھی بات خواب میں دیکھتے وہ اگلے دن سامنے آ جاتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت تنہائی کی طرف مائل کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے بغیر کئی دن غار حرام میں عبادت میں مصروف رہتے تھے. اسی دوران کھانے پینے کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہموار ہوتا تھا. پھر کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لاتے اور وہ مزید سامان تیار کر دیتی. یہی معمول جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق قرآن پاک آ گیا. آپ غار حرا میں موجود تھے کہ فرشتہ آیا اور بولا پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا میں نہیں پڑھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے پکڑ کے گلے لگا کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کے بولا پڑھیے دوبارہ. میں نے پھر کہا میں نہیں پڑھوں گا. اس فرشتے نے مجھے دوبارہ اپنے گلے سے لگا کر زور سے دبایا اور بولا پڑھیے. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. اس نے تیسری مرتبہ پھر مجھے گلے سے لگا کر زور سے دبایا اور بولے پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام کی برکت کے ساتھ جس نے پیدا کیا. وہ پروردگار جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا کریم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس روانہ ہوئے تو وحی کے نزول کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا اے خدیجہ مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دو. دوبارہ پھر فرمایا مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دو. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پرسکون ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوائی کا شکار نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, محتاجوں کی حاجت روا کرتی ہیں, مہمان نواز ہیں اور حادثات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. یہ صاحب جہالیت میں نصریت اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان میں مہارت رکھتے تھے. ان کے پاس انجیل کا کچھ حصہ عبرانی زبان میں تحریری شکل میں محفوظ تھا. اس وقت ورقہ نہایت عمر رسیدہ ہو چکا تھا. ان کی بنائی بھی رخصت ہو چکی تھی کہ نبینا ہو چکے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے میرے چچا زاد اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے بھتیجے آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سارا ماجرا سنایا. یہ سن کر ورقہ بولے یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. کاش کہ میں
اب جوان ہوتا، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آبائی وطن سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جب کبھی کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آیا تو ہمیشہ اس کی مخالفت کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور مدد کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس واقعے کے بعد وحی کا نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وحی کے نزول کے انقطاع کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، اسی دوران آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا، وہاں سے گھر واپس آ گیا۔ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دو۔ پھر فرمایا، مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مجھے چادر اوڑھنے کے لیے دے دی جو میں نے اوڑھ لی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، لوگوں کو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، اور اپنا لباس پاک اور صاف رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اس کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الحمدللہ۔